جدید انداز فکر، سائنس اور مذہب کو نئے انداز اور نئے زاویوں سے دیکھنے کا پروگرام۔ مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈاکٹر روبینہ شفیع، جدید طرز فکر میں آپ کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے صبر پہ، برداشت پہ۔ اسپیشلی آپ دیکھیے کہ انٹالرنس جو آج ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو چکی ہے، اور عدم برداشت کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، بعض اوقات صحیح بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر ہم غور کریں تو اکثر وجوہات جو ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم خود سے ہی اپنے اندر اتنے اریٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کسی بھی بات کو برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ ہمیں اس پرسپیکٹو میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم جو صبر کرتے ہیں وہ صحیح ہے، یا صبر نہیں کرنا چاہیے یہ صحیح ہے، یا ہم اپنی غصے کو ہر ایک کے اوپر نکال دیں یہ صحیح ہے۔ تو بہت سارے خیالات ہیں، بہت ساری اوپینینز ہیں، رائے ہیں، لیکن ان میں سے کون سی رائے صحیح ہوگی اور ہونی چاہیے، اس پہ کچھ بات کریں گے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں بھی، اور اسلام کا جو ایک اصل پرسپیکٹو ہے، سب سے پہلے کیونکہ حوالہ جات میں ہمیشہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ سے قرآن اور سنت کے مطابق بات کروں کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، کیونکہ ہم مسلمانوں کے لیے تو ایک کرائٹیریا دے دیا گیا نا، وہ ہم جانتے ہیں وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو، اور جس میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو تفرقے میں نہیں پڑو گے۔ تو آج اگر دیکھا جائے تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے اختلافات کا حل ہمیں دے دیا ہے، اور وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے میں۔ بہت ساری ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جو نیگیٹو ہوتی ہیں، ہمارے لیے ٹالرنٹ ہوتی ہیں، ہمیں چیزیں پسند نہیں آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا ہمیں ان سچویشنز کے اوپر کس طریقے سے بیہیو کرنا چاہیے، یہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ ایک بات یاد رکھیے کہ صبر کرنا جو ہے کسی بھی ایسی بات پر جس پر آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ دوسرے کو اس کا بدلہ دے سکتے ہیں، دوسرے کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں، یہ کرنا بھی آسان تو نہیں ہے، مشکل ہے، لیکن صبر کرنا بہت زیادہ مشکل ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تو ہمارا ایک بہت بڑا جو فائدہ ہوتا ہے دنیا میں، وہ کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لنسوۃ من الانصار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی کچھ عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لا يموت لی احدکن ثلاثۃ من الوالد فتخصبہ الا دخلت الجنہ۔ فقالت امرأة منهن او اثنان یا رسول اللہ، قال او اثنان وفی اخرى له ایضا قال اتتی امرأة بسب لها فقالت یا نبی اللہ ادعو اللہ لی فلقد دفنت ثلاثة، فقال ادفنت ثلاثة؟ قالت نعم، قال لقد اخترت بحذار شدید من النار۔ کہ تم میں سے جس کسی عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ اجر آخرت کی نیت سے صبر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ یہ بات سن کر ان میں سے ایک عورت نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کسی عورت کے 2 بچے مر جائیں اور وہ صبر کرے تو آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گی۔ ابو ہریرہ ہی سے ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک عورت اپنی گود میں بچہ لیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، اے اللہ کے نبی، میرے لیے دعا کیجیے اس لیے کہ میں 3 بچوں کو دفن کر چکی ہوں۔ آپ نے پوچھا، کیا تمہارے 3 بچے مر گئے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا، تب تو تم نے جنت سے بچانے والا مضبوط حصار اور اوٹ حاصل کر لیا، یعنی یہ تینوں بچے جو ہیں یہ تمہیں جہنم سے بچانے کا سبب بنیں گے۔ تو صبر جو ہے وہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ صبر، ہم عام طور پہ صبر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی صبر کب کرے گا جب اس کا چلے گا نہیں، زور نہیں چلے گا تو صبر کرے گا،
لیکن آپ دیکھیں اللہ اس صبر پر اتنا اجر کہ جنت کا اجر دے رہے ہیں. تو صبر جو ہے اس کو کرنا چونکہ بہت مشکل کام ہے، اور کافی حد تک میرا تو یہ ایک تجربہ بھی ہے کہ صبر انسان سوائے اللہ کی ذات کے کر نہیں سکتا، کیونکہ صبر جو ہے یہ بہت محنت سے ہوتا ہے اور مشقت سے ہوتا ہے. پورا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے جو آپ کو صبر کرواتی ہے، اور اسی طرح سے کوئی ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جو آپ سے ریئیکٹ کرواتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہت ہی خوبصورت حدیث مجھے یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور ایک شخص آیا اور اس نے آ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق کچھ بھی نہ بولے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے رہے اور مسکراتے رہے. جب تھوڑا وقت گزرا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس شخص کو جواب دینا شروع کر دیا. جب حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے ہٹ گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو میں خاموش رہا تب تک کھڑے رہے اور مسکراتے رہے، اور جب میں نے جواب دیا تو وہاں سے ہٹ گئے. تو انہوں نے ایسا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا اور دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو میں خاموش رہا اور وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں کھڑے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب تم خاموش تھے تو تمہاری جگہ پر فرشتہ اس شخص کی بات کا جواب دے رہا تھا تو میں مسکرا رہا تھا، لیکن جب تم نے اس کی بات کا جواب دیا تو تمہارے ساتھ وہاں شیطان آ گیا، اور جہاں شیطان آ جائیں وہاں میں نہیں رہتا. تو آپ دیکھیں کہ صبر کرنا بظاہر ایک نقصان دہ کام لگتا ہے نا، کہ مطلب اب ہم نے کسی کی بری بات کا اس کو جواب نہیں دے دیا، لیکن رزلٹ دیکھیں اور اس کے ہمارے پاس ریوارڈ دیکھیں کتنا زبردست جو اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. تو ان باتوں کو سوچ کر اور سمجھ کر انسان کو جو ہے وہ بہت حوصلہ ملتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے کہ وہ یہ کام کرے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے جس کا ایک حصہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جس وقت کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے، یعنی آپ حق پر ہیں، صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن دوسرا جھگڑا کرتا جا رہا ہے، آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں ہاں بھائی تم ہی ٹھیک ہو، یہ کہہ دیتے ہیں. یعنی حق پر ہوتے ہوئے اس کی بات پر اپنے آپ کو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کرتے ہیں مثال کے طور پر. تو اس صورت میں جھگڑا ختم کرنے کے لیے جب آپ یہ والا عمل کرتے ہیں تو یہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں گھر عطا کرے گا، اتنے بڑے بڑے ریوارڈ. لیکن آج اگر معاشرے میں دیکھیں کوئی ایسی چیز جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آئے، کہیں پر بھی دیکھ لیں، مطلب بہت سارے پروگرامز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، میڈیا پر ٹاک شوز ہوتے ہیں، ہر بندہ یہ ثابت کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ بس میری بات مان لی جائے، میں ہی صحیح ہوں. اور اس کے لیے بعض اوقات ہم ایسے الفاظ منہ سے ادا کر دیتے ہیں، ایسی باتیں ہم کر دیتے ہیں جو کہ نہ صرف یہ کہ اگلے کو ہرٹ کرنے کا باعث بنتی ہیں بلکہ خود کے لیے بھی تکبر کا باعث بن جاتی ہیں. تو آپ دیکھیے کہ آج اس انٹالرنٹ ماحول اور بیہیویئر کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ کہیں پر بھی پسند نہیں کیے جاتے، حالانکہ یہ مسلمان وہ ہیں جن کا شعار ہی صبر ہے. ایک قرآن کی آیت کے مطابق یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبر کا اجر بے حساب ہوگا. کوئی اور نعمت دنیا میں ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں اجر بے حساب کا وعدہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر پر اجر بے حساب کا وعدہ کیا. اب یہ بغیر حساب کے جو اجر ملنا ہے یہ ایسے تو نہیں مل جائے گا نا، کچھ تو کوشش کرنی پڑے گی نا. کوشش بھی نہ کریں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ ہمیں سب کچھ ویسا ہی ملتا چلا جائے گا جیسا ہم چاہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی قاعدہ اور رسول ایسا نہیں ہے، دنیا کا کوئی ترقی کا راستہ یا کامیابی کا راستہ ایسا نہیں ہے جس میں ایفرٹ نہ کی جائے یا نہ کیے بغیر ہی مل جائے. تو آخرت تو بہت قیمتی چیز ہے نا، جنت تو بہت اونچی اور بڑی چیز ہے، تو اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا پڑے گا نا. تو صبر میں بہت سارے صبر ہیں. صبر کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہوتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا نیگیٹو ریئیکشن سے بچنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صبر کی ایک اور تعریف بھی بن جاتی ہے حق پر جم جانا. اب آپ دیکھیں اس بات کو ذرا سمجھیے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے اور تدبر کی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ حق پر جم جانا. مثال کے طور پر انسان کو گناہ اپنی طرف کھینچتے ہیں، گناہوں کی لذت ہوتی ہے نا. یہ بات نہیں ہم کر رہے کہ گناہ کرنا صحیح ہے یا غلط، لیکن گناہوں میں اٹریکشن ہے. آپ اس وقت دیکھیے پوری دنیا میں ہر بندہ کس چیز کی خاطر اپنی زندگی گزار ہے؟ خواہشات نفس کی خاطر.
حالانکہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی جو ٹائپس ہمیں بتائی ہیں، آئیڈینٹیفائی کروائی ہیں، اس میں نفس ہمیشہ صحیح تو نہیں ہوتا نا، اس کا تزکیہ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ غلط کی ڈیمانڈ کرے، احوا کی جو بات قرآن میں آتی ہے کہ ایسی خواہشات جو کہ انسان کو لے ڈوبتی ہیں، تو ان سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری خواہش فوراً پوری ہو جائے. اب جب کوئی شخص اپنی خواہش کو قربان کرے گا، اپنی مرضی کے خلاف کام کرے گا، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر. تو صبر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جب وہ اس کی پریکٹس کرنا شروع کرتا ہے، پہلے وہ نیگیٹو ری ایکشن سے بچتا ہے، پھر وہ فرض کریں کہ دوسروں کے سامنے بری بات یا ایسی بات جو کسی نے ہرٹ کیا اس کو رسپانس نہیں کرا اور صبر کر لیا، تو آہستہ آہستہ کر کے جب اس کو پریکٹس کرتا ہے، یا مثال کے طور پر آپ ہماری عبادات دیکھ لیں، نماز میں کیا ہوتا ہے؟ حالانکہ کھانا اور بات کرنا حلال ہے، لیکن نماز میں یہ دونوں باتیں منع ہو جاتی ہیں. جو ہی تکبیر کہی اللہ اکبر، خاموشی اختیار کر لی اور کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک خاص ڈائریکشن میں کھڑے ہو گئے. صبر کرنا پڑتا ہے نا. اب میں کہوں کہ میں نے نماز تو پڑھنی ہے لیکن میں وضو نہیں کر سکتی اتنی ٹھنڈ میں، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں. وضو کرنا بھی صبر کا مانگتا ہے. صبر کریں گے تو سردیوں کے موسم میں بھی وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو صبر اصل میں ہماری ساری عبادات کا نچوڑ بھی ہے اور ہمارے سے ایک پوری شخصیت کا پورا اظہار بھی ہے. آپ دیکھیں نماز میں صبر، وضو میں صبر، روزے میں صبر ہی صبر ہے نا. ہاں ایسا ہی ہوتا ہے نا. رمضان کے مہینے میں مزیدار کھانے ہمارے ارد گرد ہیں، افطاری کا ٹائم نہیں ہوا اور وہ کھانے تیار ہو رہے ہیں، لیکن ہم وہ کھانے نہیں کھا رہے ہوتے کیونکہ ہم صبر کر رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ میں دیکھیں جب اپنا مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور دوسروں کو، غریبوں کو دینا پڑتا ہے جن سے ہمیں کوئی فائدے بھی حاصل نہیں ہونے ہوتے، تو کیا صبر نہیں کرنا پڑا ہوتا؟ صبر. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حج پہ جب جاتے ہیں تو حج تو پورے کا پورا صبر مانگتا ہے. حج کے اندر آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنی جان لگاتے ہیں، وہاں پر اپنی انرجیز لگاتے ہیں، اور پھر حج کے اندر بتایا کیا گیا کہ تم نے کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا. تو ہر طرح کا صبر ہماری عبادات میں، ہماری ریچولز میں ہم سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ہماری شخصیت ہی ایسی ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں جو صبر کرنے والی ہو، تو وہ اللہ کیسے چاہے گا کہ اس کے بندے ہر جگہ پہ منمانیاں کر کے ریئیکٹ کر رہے ہوں، ہر جگہ پہ انٹالرنٹ ہو رہے ہوں. آپ قرآن پاک میں دیکھیے جو شوہر اور بیوی کے تعلقات ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ سکون کا ذریعہ. اب فرض کریں کہ میاں بیوی میں، ہسبینڈ وائف میں لڑائی جھگڑا رہتا ہو، اب دونوں لڑتے جا رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی صبر نہیں کر رہا، کیا سکون قائم رہے گا؟ نہیں رہے گا. دیکھیں کسی ایک کو تو صبر کرنا ہوگا. اور ایک بات یاد رکھیے، اگر آج صبر کر لیا اللہ کی خاطر تو وہ دن دور نہیں کہ وہ مخالف جو آپ کا دشمن بنا بیٹھا ہے وہ آپ کی فیور میں آ جائے، آپ کا دوست بن جائے. کیونکہ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کسی کی بری بات کو اچھی بات سے دور کرو گے، یعنی برائی کا بدلہ برائی سے نہیں لوگے بلکہ اچھائی سے لے گے، تو ایک وقت آئے گا کہ وہ تمہارا دشمن، برے سے برا دشمن بھی تمہارا دوست بن جائے گا. اور یہ شوہر بیوی کے تعلقات تو دشمنی کے ہوتے بھی نہیں ہیں نا. چھوٹے چھوٹے ایشوز ہم نے بنائے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ذرا سا غور کیجئے کہ ایسے فیکٹرز جس سے کہ دوسرا ہم سے اریٹیٹ ہو رہا ہے، اگر ہم ان باتوں کو کنٹرول کر لیں، اگر ہم ان چیزوں کو اوائڈ کر لیں، تو زیادہ امید تو یہی ہوتی ہے کہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن اگر فرض کریں کوئی پھر بھی بہک جاتا ہے اور غلط بات کر دیتا ہے، تو ہمارا کرنے کا کام کیا ہے کہ صبر کر لیں. تو صبر جو ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، اور صبر اسی کو ملے گا جو اس کو مانگے گا. یعنی مانگے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب اللہ سے یہ کہ اللہ ہم پہ آزمائشیں ڈالو اور ہمیں صبر کرنا پڑے. نہیں، مشکل آ گئی، پریشانی آ گئی، کرنے کا کام کیا ہے؟ صبر. پریشانی پہ صبر کرنا ہے. جب کوئی اندر سے چاہے گا تو اللہ اس کو ضرور عطا کرے گا. اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب بھی تمہیں کوئی تکلیف اور پریشانی آ جائے، اصل میں ہوتا کیا ہے، تم نے مدد مانگنی ہے تو مدد مانگو کس کے ساتھ؟ دو چیزوں کے ساتھ. پہلی چیز صبر، اور دوسری کیا؟ دوسری نماز. کوئی غم پریشانی آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ 2 نفل پڑھتے، اللہ سے دعا کرتے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر کا وقت تھا اور 313 سے مسلمان اور 1000 کے قریب کافر تھے، اور کفار کا جو لشکر تھا وہ بہت طاقتور تھا، سامان بھی زیادہ تھا، اور مسلمانوں کے پاس تو چند چیزوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ سے رو کر، نفل پڑھ کر صرف دعا کی، اور اتنی شدت سے دعا کی کہ حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو پیچھے سے آ کر پکڑ لیا، چادر میں لپیٹ لیا کہ آپ کتنا اور ہلکان ہوں گے اللہ کے سامنے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ سے دعا کر رہے تھے صبر سے، نماز سے، کہ اللہ اگر آج یہ کچھ لوگ تیرے دین کو بچانے والے باقی نہ رہے تو پھر تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. تو طریقہ کیا ہے؟
پریشانی کا حل کیا ہے، مشکلوں کا حل کیا ہے، کہ آج زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے دعا کرنا، ذکر کرنا، اور پھر ساتھ صبر کرنا. اگر آج ہم دیکھیں تو ہم کہتے ہیں اگر میرے پاس اس کو کسی نے ایک سنا اس کو دو سنا کیا ہو. حالانکہ دین میں جو بدلے کا کانسیپٹ ہے وہ بھی صرف اتنا کہ جتنا کسی نے تمہارے ساتھ کیا اتنا کرو. اگر تم نے اس سے زیادہ کر دیا تو تم ظالم کی جگہ پر آ جاؤ گے. پھر یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے سوری کر لیا، یعنی اپنی غلطی مان لی اور معافی مانگ لی، اور معافی دینے والے نے معافی نہ دی، تو وہ اس کی جگہ پہ آ جائے گا، یعنی جس طرح ایک ڈاکو ہوتا ہے ڈکیت کی جگہ پر. اتنی یعنی کہ سخت سزائیں ہیں. آج ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیں اکثر گھروں فیملی افیئرز میں اگر کوئی غلطی کر جائے تو اول تو کوئی غلطی کرے گی کیوں، ہمارے ہاں تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. اگر کر جائے اور پھر وہ غلطی پر شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے تو ہم لوگ سم ٹائمز اپنے موڈ کے مطابق چلتے ہیں اور معاف نہیں کرتے اور چیزوں کو لے کر چلتے رہتے ہیں، فرکشن کریٹ کیے رکھتے ہیں. جبکہ ہمارے دین میں اگر کوئی غلطی مانتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کو فوراً معاف کر دو. اتنا پیارا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، وہ ہم سے یہی ڈیمانڈ کرتا ہے. وہ خود بھی شکور ہے، وہ خود بھی صبور ہے. وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے اندر بھی یہ کوالٹیز پیدا ہوں. اللہ کی جو صفاتی نام ہے نا، جن کو ہم نے اکثر اپنے لیے مختلف وظائف کا ذریعہ بنایا ہوتا ہے، آپ ذرا ان ناموں کو کوشش کر کے سمجھیں اور دیکھیں کہ وہ نام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں. اللہ اپنے بندے کے اندر بھی اپنی صفات کا عکس چاہتا ہے، کیونکہ بندہ دنیا میں اس کا سب سے بڑا، دنیا کی سب سے بڑی تخلیق جو ہے وہ ایک انسان ہے. تو صبر کے بارے میں کہ آج انٹالرنٹ بیہیویئرز جو ہمارے ہو چکے ہیں، یعنی عدم برداشت جو ہمارے اندر آ چکی ہے، اور اسی وجہ سے ہماری فیملی لائف، ہمارے بچے اتنے ہائپر ہو گئے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات میں اور آپ کو کہتی چلوں کہ صبر جو ہے، صبر کرنے کے لیے آپ کی کمپنی میں بھی ایسے لوگوں کا ہونا جو صبر کرنے والے ہوں، یہ چیز بھی آپ کو کافی حد تک تیار کرتی ہے صبر کرنے پر. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ مطلب اس چیز کو ریئلائز کر رہے ہیں تو میڈیا پر ایسے پروگرامز دیکھنا جس سے انسان کے اندر ریئیکشن پیدا ہو، اگریشن پیدا ہو، بہت ظلم دیکھنا، وائلنس دیکھنا، یہ چیز بھی ہمارے اندر بہت زیادہ جو ہے انٹالرنس پیدا کرتی ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ میڈیا پر ایسے پروگرامز، ایسے ٹاک شوز، ایسی لڑائیاں جھگڑے دیکھنا جس سے کہ اندر اگریشن آئے، اس کو بھی اوائڈ کیا جائے اور اپنے آپ کو پیسفل رکھنے کی کوشش کی جائے. اور آپ کہ فرینڈز میں ایسے لوگ ہوں جو آپ کو ہائپر نہ کریں بلکہ آپ کو ریلیکس کریں، آپ کو سکون دینے کا باعث بنیں، امن کی طرف لے کر آئیں. اس سے بھی فائدہ ہوگا. یہ مختلف ٹپس ہیں، اگر اس کو فالو کریں تو نہ صرف صحت بہتر ہوگی بلکہ مجھے امید ہے کہ طبیعت میں نکھار آئے گا اور انسان کے اندر خود بخود صبر پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. پھر صبر کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ چیز خواتین کے حوالے سے میں کہتی چلوں کہ یہ جو جذباتی ہماری جو انسٹیبلٹی ہوتی ہے نا، ایموشنل انسٹیبلٹی، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم بہت جذباتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جذبات ہمارے اندر رکھے ہیں، لیکن ہم نے ان کو کچھ اور بھی زیادہ بڑھا لیا. اور اس کے بڑھانے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد کی جو ہماری لائف سٹائل ہوتا ہے، ہمارے جو فرینڈز ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑا فیکٹر ہوتے ہیں. تو جذباتی اسٹیبلٹی جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. چھوٹی چھوٹی اوپینینز، ہر ایک کی رائے کو اپنی جان کے ساتھ روگ نہیں بنا لینا چاہیے. کسی نے کہا موٹے ہو گئے تو اب غم کا دورہ پڑ گیا، ڈپریشن ہونے لگ گیا. کسی نے کہا جی ہاں جی رنگ بہت کالا ہو گیا، ابھی ڈپریشن کا دورہ پڑ گیا. کسی نے کہا کہ ہاں جی یہ تو کوئی اچھا کام کر نہیں سکتی، ڈپریشن کا دورہ. یہ نہیں ہے. دیکھیں، ہم لوگوں کی رائے پر جینے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ اپنے لیے پیدا کیا ہے، جبکہ ہم آ کر یہ مقصد ہی بھول گئے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا تھا. یہ آیت ہم کئی دفعہ سن جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں انس کو سوائے اپنی عبادت کے کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن اس آیت کو ہم آج تک سمجھ نہیں سکے. ان جنوں انس میں ہم عورتیں بھی آتی ہیں نا، تو وہ عورت بھی اللہ تعالیٰ نے کسی خاص مقصد کے لیے بنائی ہے کہ وہ بھی اپنی اس ایرا میں رہتے ہوئے اللہ کی اطاعت کرے گی اور اللہ کو خوش کرے گی، نہ کہ یہ کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو بھول جائے گی. تو یہ تمام چیزیں آہستہ آہستہ زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں تاکہ صبر اور اللہ کے دین کے فہم سے بھی جو ہے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اللہ کا دین جو ہے وہ انسان کے اندر بہت زیادہ صبر لاتا ہے. بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی باتوں کو پسند نہیں کرتے، اگر کوئی ہمیں بدلنا چاہے ہم بدلنا نہیں چاہتے، لیکن یقین مانیے جب خالق کی بات انسان کے دل میں اترتی ہے تو پھر بدلے بغیر رہ نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی باتوں کو واقعی اہمیت دیں اور اپنی زندگیوں کو بدل سکیں. اور ایک اور چیز آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کسی کو آپ غصے میں دیکھیں تو کسی کو دیکھیں اور پھر سوچیں کہ اگر میں اس غصے میں آ جاؤں تو میں کیسا لگوں. اور کبھی غصہ آیا ہو نا، خود جا کے ذرا شیشے میں دیکھ لیں.
اول تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا نا, کیونکہ غصے میں تو ہم ہلتے نہیں اس جگہ سے جہاں اگر غصہ آیا وہیں پر سب کچھ کہہ کر جائیں گے. تو غصہ جو ہے نا اس کو اظہار کرنے سے پہلے اگر آپ اپنے آپ کو دیکھ لینا تو یقین مانے دوبارہ غصہ کرنے کو دل نہیں چاہے گا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ہے کہ جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ اندر بھی بہت بے چینی پیدا کرتا ہے. کیونکہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے غصہ آ جانا ایک فطری چیز ہے, لیکن اس کو چینلائز کر دینا, اس کو اس طریقے سے ریلیو, جب مثال کے طور پر آپ کو کسی پہ بہت غصہ آیا اور آپ اپنے آپ کو خاموش کرا رہے ہیں اللہ کی خاطر اور جنت کی مختلف حدیث آپ کے ذہن میں آ رہی ہیں, لرن بائی ہارٹ ہیں چیزیں, تو آپ دیکھیں آپ کیسے ایک دم سے پرسکون ہو جائیں گے. کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشن یہ رہے گی نہیں کہ آپ اس بندے کے ساتھ معاملے میں کیا کریں, آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے اللہ سے کامیابی کیسے چاہیے. تو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. جتنی سوچ کو پازیٹیو کرتے جائیں گے, جتنا عمل میں پختہ ہوتے چلے جائیں گے, اتنا زندگی آسانیوں کی طرف چلی جاتی ہے. یہ ایسے نہیں کہا گیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ دلوں کو اطمینان اللہ کا ذکر دیتا ہے, لیکن وہ ذکر کیا ہے اصل میں؟ وہ ذکر ہمارے سے عمل کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے. ہمارا دل پرسکون ہوگا, ہماری سوچ صحیح ہوگی تو ہمارے عمل اپنے آپ درست ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں سے یہ عدم برداشت کا رویہ نکال کر صبر کی طرف آئیں, صبر کریں اور صبر کرنے کی دوسروں کو بھی تلقین کریں. کیونکہ سورہ عصر کی وہ آیات ذرا سن لیں اور مجھے خود بھی بڑی خوبصورت لگتی ہیں کہ والعصر, زمانے کی قسم, یعنی وقت کی قسم کھائی اللہ نے نا. اور کیا کہا ان الانسان لفی خسر, کہ بے شک انسان خسارے میں ہے, یعنی انسان کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرتے رہے. پھر یہیں پہ بات ختم نہیں ہو گئی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق کی تلقین کرتے رہے اور صبر کی تاکید. گناہوں سے بچنا بھی صبر کی ڈیمانڈ کرتا ہے, حق پر چلنا بھی صبر کی ڈیمانڈ کرتا ہے, اور صبر پر چلتے چلتے ایسے ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی جو خود بھی حق پر چلتے ہوں, جو ہمیں بھی سپورٹ کریں صبر کرنے کے لیے. تو پھر ایک ایسی ٹیم ڈیولپ ہوگی جو اللہ کے ہاں کامیاب ہوگی. اللہم اجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے. مجھے اجازت دیجیے ڈاکٹر روبینہ شفیع, جدید طرز فکر سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام جدید انداز فکر. مقرر ڈاکٹر روبینہ شفیع, اسسٹنٹ پروفیسر انیٹمی, رفا انٹرنیشنل اسلامک میڈیکل کالج. ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود. پروڈیوسر ندا نعیم. پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز.